ربک ونحن شانئک هو الابتر صدق اللہ العظیم۔ سب سے پہلے جی میرے تمام انتہائی واجب الاحترام دوستوں، آپ کا بے حد شکریہ۔ میں آپ کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں گڈ تھنکرز آرگنائزیشن کے پلیٹ فارم پر۔ ہم سارے دوست اکثر ایک دوسرے سے ملتے رہتے ہیں، ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں، لیکن آج کی جو ملاقات ہے وہ ایک خاص موضوع کے اوپر ہے۔ آج کا موضوع جو ہے وہ ہے اینٹی کرپشن۔ پوری دنیا میں جو 9 دسمبر ہے وہ اینٹی کرپشن ڈے منایا جاتا ہے، اور اس بات کا اعادہ کیا جاتا ہے، عہد کیا جاتا ہے کہ دنیا کے جو ممالک ہیں وہ اپنے ملک کے اندر رہنے والے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ بہتر سہولیات مہیا کرنے کے لیے، ان کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کرنے کے لیے، ایک بہترین گورننس سسٹم دینے کے لیے جو ہے نا وہ سارے کا سارا جو سسٹم ہے اس کو ٹرانسپیرنٹ بنائیں گے، کرپشن کا خاتمہ کریں گے، اور ہر وہ اقدام اٹھائیں گے جس سے گڈ گورننس کی طرف آگے بڑھا جا سکتا ہے، جس پہ ٹرانسپیرنسی کی طرف آگے بڑھا جا سکتا ہے۔ تو آج کا جو دن ہے ہم اسی کانٹیکسٹ میں، اسی سلسلے میں سیلیبریٹ کر رہے ہیں، منا رہے ہیں، اور مقصد یہ ہے کہ آپ جو میڈیا کے دوست ہیں، کہ آپ کی آواز جو ہے صرف ایک انڈیویجول آواز نہیں ہے، بلکہ آپ کی آواز لاکھوں لوگوں تک جاتی ہے، آپ کا پیغام کروڑوں لوگوں تک پہنچتا ہے، اور آپ کے پلیٹ فارمز کے ذریعے، آپ ہی کے اخباروں اور ٹی وی چینلز کے ذریعے ہم نے سوچا کہ ایک قصور میں ایک ایونٹ آرگنائز کیا جائے، اور ہم باقی ملک کے لوگوں کو بھی بتائیں اور بین الاقوامی سطح پہ بھی آواز اٹھائیں کہ اینٹی کرپشن جو ہے اس پہ مؤثر اقدامات ہونے چاہیے۔ ہم اس بات کا عہد کرتے ہیں کہ ہم پاکستان کے اندر کرپشن کے خاتمے میں اپنا اپنا بھرپور کردار ادا کرتے رہیں گے۔ پاکستان خوش قسمتی سے ان ممالک میں شامل ہے جہاں پہ نوجوانوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ ہم ٹاپ کنٹریز میں ہیں جہاں پہ نوجوان جو ہے وہ بہت زیادہ تعداد میں ہیں، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اپنے اس بہت بڑی تعداد میں موجود نوجوانوں کو پراپرلی یوٹیلائز نہیں کر پا رہے۔ ان کی جو صلاحیتیں ہیں ہم ان کو اس طرح یوٹیلائز نہ کر پانے کی وجہ سے، ان کو انگیج نہ کرنے کی وجہ سے آج ہمارے پاسپورٹ آفسز بڑے بڑے ہیں، لوگ پاکستان سے مائیگریٹ کرنا چاہ رہے ہیں، لوگ یہاں سے نکلنا چاہ رہے ہیں، اور اس کی بہت بڑی وجہ جو ہے وہ بیڈ گورننس ہے۔ یہاں پہ جمہوریت کا عدم استحکام ہے، یہاں پہ لوگوں کا اداروں کے اوپر ٹرسٹ نہ ہونا ہے۔ تو اگر ہم نوجوان طبقے کو انگیج کریں، ان کو فیسیلیٹیٹ کریں، ایسے مواقع فراہم کریں کہ وہ ترقی کے میدان میں آگے بڑھیں، اپنا کردار ادا کر سکیں، تو یقیناً پاکستان جو ہے وہ تیزی سے ترقی کرے گا۔ یہاں پہ بہت پوٹینشیل ہے، یہاں پہ بہت زیادہ قدرتی وسائل ہیں، معدنیات ہیں، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں پہ کوئی بھی ہمیں، میری عمر میں، میری 46 سال عمر ہو گئی ہے، تو ایسا نظر نہیں آتا سنسیئر لیڈر جو پاکستان کے اندر ہمارے قدرتی وسائل کو اور ہیومن ریسورسز کو جو ہے ان کو اکٹھا کرے اور ایک ایسے پاکستان کی طرف آگے بڑھائے نظام کو جو حقیقی معنوں میں ہمیں ترقی کی طرف آگے بڑھا سکے۔ تو آج کا جو دن ہے میں سمجھتا ہوں کہ دوبارہ سے ہمیں عہد کرنے کا دن ہے کہ ہم سب عہد کریں کہ ہم پاکستان میں ترقی کے لیے، خوشحالی کے لیے، کرپشن کے خاتمے میں اپنا اپنا کردار ادا کریں گے۔ ہم ٹرانسپیرنسی کو، اکاؤنٹیبلٹی کو یقینی بنائیں گے۔ یہاں پہ نظام جو ہے وہ اس طرح سے ہے کہ یہاں پہ ایک دکان سے آٹے کا تھیلا چوری کرنے والا تو پکڑا جاتا ہے، یہاں پہ ایک غریب آدمی جس کے گھر میں کھانے کو روٹی نہیں ہے، وہ اپنے بچے کے لیے ایک روٹی چوری کرتا ہے یا روٹی خریدنے کے لیے کچھ چوری کر لے، وہ تو کئی مہینے جیلوں میں رہتا ہے۔ اور جو لوگ اس ملک کو کھا گئے ہیں، جو لوگ اس ملک کا کھانا خراب کر گئے ہیں، ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ آج جو ہے اگر ہم بین الاقوامی سطح پہ بھی دیکھیں تو پاکستان کے متعلق اور اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ بھی جو ہے بڑی تکلیف میں ہیں، سب کو تکلیف ہوتا ہے، چاہے ہم پاکستان کے اندر رہ رہے ہیں یا پاکستان سے باہر ہیں، ہمارے سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ اور آج کا دن یہ عہد کا دن ہے کہ ہم کسی طرح سے اپنے نوجوان طبقے کو انوالو کریں، انگیج کریں، ان کو مواقع فراہم کریں کہ وہ جو کرپشن کے خاتمے میں جو ہے وہ اپنا اپنا کردار ادا کر سکیں۔ ابھی پاکستان کے اندر قوانین کی کمی نہیں ہے، اداروں کی کمی نہیں ہے، نہ ہی ہیومن ریسورسز کی کمی ہے، نہ تو قوانین کے اوپر عمل درآمد کو یقینی بنایا جاتا ہے۔ جیسے آپ سارے دوست مجھ سے بہت زیادہ واقف ہیں جو ہمارا رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ ہے، اگر ہم اسی قانون کو دیکھ لیں تو آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے درخواستیں دے کے دیکھی ہوں گی معلومات تک رسائی کے حصول کے لیے، تو ہمیں معلومات ہی نہیں ملتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عوام کی طرف سے بھی اس طرح سے پریشر نہیں ہے کہ ہم اکٹھے ہو کے، یکجا ہو کے کبھی آواز اٹھائیں کہ ہمیں یہ معلومات چاہیے۔ تو اگر ہم معلومات تک رسائی ہی ہماری نہیں یقینی ہو پا رہی تو ہم آگے پھر کرپشن کے خاتمے کے لیے کیسے آگے بڑھ سکتے ہیں؟ تو معلومات تک اور رسائی کا جو قانون ہے وہ موجود ہے،
ہمارے اندر ناواقفیت ہونے کی وجہ سے، آگاہی نہ ہونے کی وجہ سے ہم اس قانون کے اوپر منوان عمل درآمد کو یقینی بنا نہیں پاتے، اور اداروں میں بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں، آپ کو ایک کلرک جو ہے وہ انگلیوں پہ نچائے رکھتا ہے کئی مہینے، ہمیں کوئی ایک چھوٹی سی انفارمیشن بھی نہیں مل پاتی۔ تو اگر ہم سارے لوگ، میڈیا اور سول سوسائٹی اور عام لوگ، نوجوان، یوتھ، ہم سارے مل کے کوشش کریں گے تو شاید ہم زیادہ تیزی سے بہتری کی طرف آگے بڑھ سکتے ہیں۔ دیکھیں، وقتی چھوٹے چھوٹے فائدوں کے لیے ہم بعض اوقات خود بھی اسی سلسلے کا، اسی کرپشن کا حصہ بن جاتے ہیں، تو ہماری چھوٹی چھوٹی جو ہے چھوٹے چھوٹے ہمارے اپنے عوامل جو ہیں وہ ملک کو، اور بہت زیادہ تعداد میں جو ہمارے نوجوان ہیں ان کو جو ہے نا بددل کرتے ہیں، وہ مایوس کرتے ہیں ہمارے اپنے عوامل ہی، کیونکہ ہم کسی نہ کسی طرح بطور وکیل، بطور صحافی، بطور سول سوسائٹی ایکٹیوسٹ اپنا کام لے لیتے ہیں، معلومات تک رسائی جو ہے عام لوگوں کی نہیں ہوتی، ہمارا کام رکتا ہی نہیں ہے، تو عام لوگوں کو جو مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو پھر لوگ اگریسو ہو جاتے ہیں، لوگ پھر نظام کے خلاف باتیں کرتے ہیں، حکومتوں کے خلاف باتیں کرتے ہیں۔ تو سب کو برابر مواقع ملنے چاہیے، سب کی برابر جو ہے معلومات تک اور وسائل تک رسائی ہونی چاہیے۔ تو اگر ہم سارے مل کے کوشش کریں گے تو انشاءاللہ تھوڑا تھوڑا ہمارا کنٹریبیوشن جو ہے وہ آہستہ آہستہ ہمیں بہتری کی طرف آگے لے کے جا سکتا ہے۔ تو بہرحال آج کا جو ایک اعداد و شمار کو اگر ہم دیکھیں نا جی، 2022 میں 190 ممالک میں جب انالیسز ہوا کرپشن کے خاتمے کے حوالے سے جو اقدامات ہیں، تو پاکستان کا 2022 میں 140واں نمبر تھا۔ تو ہم 190 ممالک میں 140 یعنی کہ 139 نمبر جو ہیں ہم سے وہ آگے تھے ممالک نا۔ تو ہمیں بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم نے ایسے اقدامات نہ اٹھائے جس سے کرپشن کا خاتمہ ہو، جس سے وسائل کا پراپر یوز جو ہے اس کو یقینی بنایا جائے، تو دیکھیں ہم دن بہ دن تنزلی کی طرف بڑھتے جائیں گے۔ ہمارے ارد گرد دیکھیں نا جی، اگر ہمارے ہمسایہ ممالک بنگلہ دیش ہے، چائنا ہے، یا انڈیا ہے، ایون افغانستان ہے، تو وہاں پہ چیزیں بہت تیزی سے بہتری کی طرف آگے بڑھ رہی ہیں۔ مسائل وہاں پہ بھی ہیں، صرف ایک بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اپنا انٹرنل سارا نظام دیکھتے ہوئے، اپنے نوجوانوں کو، اپنے ملک کے اندرونی وسائل کو دیکھتے ہوئے، ہم مالی طور پہ بحران کا شکار ہیں، بے روزگاری یہاں پہ بہت زیادہ ہے، ہمارے پاس اکنامک ڈیولپمنٹ کے مواقع موجود نہیں ہیں، انٹرپرینیورشپ کے مواقع اس طرح ہمارے پاس نوجوانوں کے پاس نہیں ہیں۔ اگر کوئی میڈیا کو بھی اور سول سوسائٹی آرگنائزیشنز کو بھی، سب کو اس پہ جو ہے کوشش کرنی چاہیے، اور ہم مطالبہ کرتے ہیں حکومت سے بھی کہ حکومت بھی ایسے اقدامات کرے جس سے نوجوان جو ہیں ان کی معلومات تک رسائی آسانی ہو، میڈیا کی معلومات تک رسائی آسانی ہو، اور ہم جو کرپشن کے خاتمے کے لیے اپنا اپنا کردار ادا کر سکیں۔ جو ہم 140 نمبر پہ تھے 2022 میں، اس کے بعد 2023 میں ہم 133ویں نمبر پہ آ گئے، کچھ بہتری آئی۔ اب 2024 اینڈ ہوگا تو اس کا انالیسز ہوگا، پھر شاید ہم اب اس میں دیکھیں گے کہ ہم کہاں پہ سٹینڈ کرتے ہیں۔ تو چونکہ یہ کہ گلوبل انڈیکس ہے، گلوبلی اس پہ سارے ممالک جو ہے ان کو آبزرو کیا جاتا ہے، میڈیا رپورٹ کو دیکھا جاتا ہے، عام لوگوں کے ساتھ کوشچن آنسرز ہوتے ہیں، تو یہ گلوبل آرگنائزیشنز ہی کرتی ہیں، یہ میرا یا آپ کا یا پاکستان کا لوکل کسی ادارے کا نہیں ہے۔ یو این کے اسٹیٹسٹکس ہیں، UNCSC جو ہے بین الاقوامی ادارہ جو ہے کرپشن کے اگینسٹ کام کرتے ہیں، اس کے اسٹیٹسٹکس ہیں۔ تو بہرحال 133ویں نمبر پہ کھڑے ہونا بھی سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ ہم ٹاپ 10 میں کیوں نہیں ہیں، ہم ٹاپ 20 میں کیوں نہیں ہیں؟ تو ہمیں چیزوں کو بہتر بنانے کے لیے بہت ہارڈ ایفرٹس کی ضرورت ہے۔ تو بہرحال آپ سب دوستوں کا بہت زیادہ شکریہ۔ تو اس امید کے ساتھ ہم آج کے اس چھوٹے سے پروگرام کو ہم اختتام کی طرف لے کے جاتے ہیں کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنا کردار ادا کریں اور جو ہے اس عمل میں اپنا مثبت کنٹریبیوشن ضرور دیں۔ ایسے باقی دوستوں کے لیے جو خبر ہے وہ میں بنا رہا تھا، تو ان سے وہ ٹائم تھوڑا اس طرح سے مینیج نہ ہو سکا، لائٹ اس وقت بند تھی، تو پھر میں اسی طرح ہی آگے میں نے زبانی بات کر لی، میں جا کے بھی خبر بناتا ہوں، تو جو ہے نا خبر بنا کے میں سارے دوستوں سے واٹس ایپ پہ اور ای میل پہ شیئر کر دیتا ہوں۔ تو اگر پلیز مزید کوئی دوست بات کرنا چاہتے ہیں اس حوالے سے، یہ اوپن فورم ہے، سب کے لیے فورم ہے، ہم سارے چونکہ شہری ہیں، بطور شہری میں بات کر رہا ہوں، ہم سارے اس پہ اپنا اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں، سب کے لیے فورم ہوتا ہے، اور میرا خیال ہے ضرور بات کریں گے سب۔ کون دیکھیں جس طرح یہ کرپشن کی بات کی جا رہی ہے، کرپشن نہیں بنایا جا رہا ہے، سب سے بڑی تو ہمارے لیے